السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو آج ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کا نام محمد بن ادریس شافعی کنیت ابو عبداللہ تھی اور لقب ناصر السنہ تھا۔ آپ رحمہ اللہ کا سن ولادت 150 ہجری ہے۔ اسی سال امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ رحمہ اللہ کا مقام ولادت صوبہ اسقلان کا گاؤں غزہ ہے۔ آپ رحمہ اللہ نسبتی لحاظ سے قریشی، ہاشمی اور متبلی تھے۔ آپ رحمہ اللہ کے والد ماجد ادریس مدینہ منورہ کے قریب ایک قصبہ تبالہ کے ساکن تھے، پھر مدینہ منورہ اور وہاں سے اسقلان میں جا کر رہائش پذیر ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ کے والد اور آپ رحمہ اللہ کی پیدائش سے قبل وفات پا چکے تھے۔ اس طرح آپ رحمہ اللہ نے یتیمی میں آنکھ کھولی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے والد نے ان کی ایسی تربیت کی کہ بچپن ہی میں انہیں علم کا شوق پیدا ہو گیا۔ ذکاوت، ذہانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت تھی۔ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ والدہ نے 10 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔ وہاں 3 سال میں فقہ اور حدیث کی تکمیل کی، پھر مدینہ منورہ امام مالک کی خدمت میں تشریف لے گئے اور ان کے وفات تک برابر ان کے آستانہ علم سے وابستہ رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے انہیں نصیحت فرمائی تھی، اے محمد بن ادریس، خدا سے ڈرتے رہنا، ان قریب تمہاری شان بڑی بلند ہوگی۔ امام شافعی نے تحصیل علم کے لیے یمن اور عراق کا سفر بھی کیا۔ عراق میں امام محمد بن حسن شیبانی سے عراقی فقہ سیکھی۔ بالآخر مصر میں اقامت گزیر ہو گئے اور یہیں 204 ہجری میں وفات پائی۔ امام شافعی رحمہ اللہ لغت، فقہ اور حدیث کے امام تھے۔ زبان دانی اور فصاحت بلاغت سے غیر معمولی لگاؤ تھا۔ اخبار اور اشعار میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ اسماع جیسے ادیب امام شافعی کے متعلق کہا کرتے تھے، اشعار کی تصحیح میں ایک قریشی نوجوان سے کر لیا کرتا ہوں جس کا نام محمد بن ادریس ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اصول فقہ پر متعدد کتب لکھ کر اس کے قواعد مرتب کیے، فقہ کے دائرے کو محدود مضبوط کیا اور فقہ کو قابل عمل بنایا۔ انہوں نے فقہ کے چاروں مصادر سے مسائل کا استنباط کیا۔ آپ رحمہ اللہ نے چھوٹی بڑی 113 کتب تصنیف کی، جن میں الرسالہ اور کتاب الام زیادہ مشہور ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں اصول فقہ پر کھل کر بحث کی۔ قرآن، حدیث، خبر واحد، اجماع، اجتہاد کے موضوع پر مفصل کلام کیا۔ اس طرح انہوں نے کتاب العلم پر فقہی مسائل اور احکام جمع کر دیے۔ یہ مناظرانہ انداز میں لکھی گئی ہے جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک کی طرح حق گوئی پر ابتلاء و آزمائش سے گزرنا پڑا۔ آپ یمن میں مقیم تھے کہ عامل یمن نے خلیفہ ہارون رشید کو امام شافعی کی شکایت کی کہ وہ آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خواب دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے امام شافعی کی گرفتاری کا حکم دیا۔ امام شافعی نے یہ دور ابتلاء، ہمت و صبر سے برداشت کیا۔ سلطان جابر کے سامنے بھی حق کلمہ کہنے سے باز نہ آئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے زمانہ کے بہترین اور معروف فاضل اساتذہ سے استفادہ کیا۔ امام راضی رحمہ اللہ کے مطابق آپ کے اساتذہ میں جو اصحاب و فقہ و فتویٰ تھے صرف ان کی تعداد 19 ہے۔ آپ کے معروف اساتذہ میں امام مالک، امام محمد بن حسن، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اور مسلم بن خالد رحمہ اللہ شامل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے فقہ کے استاد محمد بن حسن شیبانی کے بڑے مداح ہیں۔ فرماتے ہیں جس شخص کا فقہ میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ امام محمد بن حسن ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے تلامذہ کا حلقہ بڑا وسیع ہے۔ ان میں کئی مجتہد اصحاب مذاہب ہیں۔
جن میں امام احمد بن حنبل، داؤد ظاہری، ابن جریر طبری رحمہ اللہ زیادہ مشہور ہیں۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ایک وقت میں حدیث و فقہ کی تحصیل کرنے کے لیے 700 سواریاں کھڑی دیکھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا دینی علوم میں بڑا بلند مقام ہے۔ 15 سال کی عمر میں انہیں فتوی دینے کی اجازت مل گئی تھی۔ انہوں نے اپنے زمانہ کے مروجہ حنفی مالکی فقہ پر عبور حاصل کیا، ان پر ناقدانہ نظر سے محکمہ کیا اور اپنا جدا گانہ فقہی مسلک اپنایا، جسے مصر میں عروج حاصل ہوا۔ امام شافعی کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ خداوند کریم ہر صدی کے آغاز میں اس امت کے لیے ایسا شخص مبعوث کر دے گا جو دین اسلام کو قائم کرنے والا ہوگا۔ اس طرح کے پہلے شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز اور دوسرے شافعی ہیں۔ امام مسلم کے نزدیک امام شافعی کا شمار ان فقہاء عظام میں ہے جو لائق اتباع ہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا محدث نہیں جس کی گردن پر امام شافعی کا احسان نہ ہو۔ وہ مسائل اخذ کرنے کے لیے پہلے قرآن مجید پر نظر ڈالتے ہیں، پھر حدیث، پھر اجماع صحابہ پر اور بعد ازاں خبر واحد پر۔ جب دو احادیث بہم ٹکراتی ہوں تو اس صحابی کی رائے لیتے ہیں جو پہلے ایمان لایا ہو یا سابقون الایمان ہو۔ خدمات اور فقہ کی خصوصیات۔ یہ مسلک حنفی اور مالکی کے بین بین ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کو خاص طور پر امام مالک رحمہ اللہ اور محمد بن حسن دونوں کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ قرآن مجید و حدیث کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ اپنی فقہ میں لغت و ادب کی طرف خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ ان کی فقہی تصانیف ایجاز و اختیار، فصاحت و بلاغت کا لافانی شاہکار ہیں۔ ان کی تحریر اس زمانے کی بلیغ ترین انشا پردازوں سے کم درجہ نہیں رکھتی۔ تقریباً ہر اختلافی مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں، یعنی قدیم اور جدید۔ مصر آنے سے پہلے شافعی مذہب کو مذہب قدیم اور مصر آنے کے بعد مسلک کو مذہب جدید کہا جاتا ہے۔ مصر میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے بہت سے اقوال سے رجوع کر کے جدید رائے قائم کی تھی۔ آپ رحمہ اللہ کی فقہ میں اہل مکہ کے تعامل کا خاص اہمیت ہے، جس طرح امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ میں اہل مدینہ کے عمل کو لائق توجہ سمجھا گیا۔ اس مسلک میں استحسان اور مصالح مرسلہ کی نفی کی گئی ہے۔ احادیث سے استنباط کرتے وقت امام شافعی رحمہ اللہ قوانین روایت کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منشاء ربانی کا نام دیتے ہیں۔ کسی روایت کے راوی ثقہ ہوں تو اسے بہر صورت قیاس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی نص موجود نہ ہو تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع پر عمل فرماتے ہیں۔ وہ قیاس کو بھی ماخذ علم جانتے ہیں، اگرچہ ان کی زیادہ توجہ کتاب و سنت کے نصوص پر رہی۔ اکثر شافعی حضرات اشعری ہیں، بعض بڑے بڑے ائمہ تصوف بھی شافعی گزرے ہیں۔ مصر میں سلطنت ایوبی میں یہ مسلک حکومت کا سرکاری مذہب رہا۔ باطل فرقوں بالخصوص معتزلہ کا رد سب سے زیادہ شوافیہ نے کیا ہے۔ دوستو، آج ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق پڑھا، تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ان ویڈیو سے آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھ سکے۔ والسلام۔